اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بفضلہ تعالی آج 14 رمضان مبارک ہے۔ میں اور آپ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد درس حدیث سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، اس کے ابلاغ اور اس کی تبلیغ کی توفیقات کے نور سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج کے ہمارے درس حدیث کا جو ٹاپک ہے وہ موبائل فون استعمال کرنے کے جو اسلامی آداب ہیں اس پہ ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات عالم کے اندر، دنیا آب و گیتی کے اندر پیدا فرمایا اور ان گنت نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال کیا۔ قرآن مجید کے اندر ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ جو لامحدود تعداد میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتوں کی فراوانی عطا کی، ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت موبائل فون بھی ہے۔ باہمی رابطے کا آسان اور مؤثر ترین ذریعہ ہے یہ موبائل فون۔ فون کے ذریعے ہم دور دراز رہنے والے لوگوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، خیر خیریت دریافت کر سکتے ہیں۔ میں یوں کہوں تو یہ بات بے جا نہیں ہوگی کہ موبائل فون اس وقت ہر فرد کی ضرورت ہے، بلا تفریق، امیر ہو یا غریب، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا آدمی ہو، شہری ہو یا دیہاتی، یہ ہر فرد اس ٹیکنالوجی سے یعنی فون سے مستفید ہو رہا ہے۔ اسلام کیونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات دین ہے اور اسلام نے ہر موضوع پر ہمیں ہدایات اور تعلیمات عطا فرمائی، اور ہر چیز کے استعمال کا ہمیں اسلام نے طریقہ بھی بیان کیا۔ چنانچہ فون استعمال کرنے میں بھی ہمیں اسلام کے رہنما اصولوں پر کاربند ہو کر اس نعمت عظمیٰ کو یا اس نعمت باری تعالیٰ کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ آج کے ہم درس میں جو اس فون استعمال کرنے کے اسلامی آداب ہیں ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو فون استعمال کرنے میں دیکھیں، بخاری کی پہلی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو موبائل فون استعمال کرنے سے پہلے آپ اچھی نیتیں کر لیں۔ جب کوئی آدمی فون خریدے تو اچھی نیت سے خریدے، اچھے کاموں کے لیے ہی اسے استعمال کرے۔ مثلاً فون کے ذریعے میں والدین کی خیریت دریافت کروں گا، اسی طرح اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب کی خیر خیریت معلوم کرتا رہوں گا، تلاوت قرآن مجید اس کے اندر سنوں گا، اسی طرح نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء کے بیانات سنتا رہوں گا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح اس کا فون خریدنا اور اس کا استعمال کرنا ایک عبادت بن جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث پاک بخاری باب بدء الوحی ہے، حدیث نمبر 1 ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی بیان کیا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے
اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق عمل کا نتیجہ ملے گا۔ تو اگر آپ اچھی نیت سے میں اور آپ اس انداز میں، موبائل تو ہم نے خریدنا ہی خریدنا ہے، تو اگر ان نیتوں کے ساتھ خریدیں تو موبائل کا استعمال کرنا اور اس کا خریدنا ہمارے لیے عبادت کا سبب بنے گا۔ دوسرے نمبر پر موبائل فون کو ریاکاری اور تفاخر کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، دکھلاوے کا اور فخریہ انداز پیش کرنے کے لیے دیکھا دکھائی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ فون جیب میں یا پرس میں رکھنے کی بجائے وہ ہاتھوں میں تھما کے رکھتے ہیں، اور اس میں پھر ہم تفاخر سے پیش آتے ہیں۔ اس کا مقصد سوائے، ہو سکتا ہے کہ کسی کا اور مقصد بھی ہو، لیکن عام طور پر اس کا مقصد سوائے ریاکاری کے اور دکھاوے اور تفاخر کے کچھ نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے یہ بیماری عام طور پر یہ نہیں کہ صرف عوام کے اندر ہے، ہم علماء کے اندر بھی پائی جاتی ہے تفاخر والا نظریہ۔ اگر یہ بری صفت جو ہے یہ اگر علماء سے ختم ہو جائے تو علماء وقت کے ولی ہیں۔ اسلام میں تفاخر اور مباحات کو سخت حرام قرار دیا گیا، اس پر بڑی سخت وعیدیں ذکر کی گئی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، مسلم کی یہ حدیث پاک ہے، کتاب اللباس ہے اور حدیث نمبر 2028 ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بینما رجل یمشی قد اعجبتہ جمتہ وبرادہ اذا خسف به الارض فهو یتجلجل فی الارض حتی تقوم الساعہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنے بالوں اور چادروں پر اتراتا ہوا چل رہا تھا کہ اچانک اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ اندازہ کریں کہ اس حدیث پاک میں ایک شخص صرف اپنے بالوں پر فخر کرتا تھا یا اپنی چال کے اندر فخر سے پیش آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ زمین کے اندر دھنسا دیا، اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت تک یہی عمل اس کے ساتھ بار بار پیش آتا رہے گا۔ آج کل مسلمانوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، یعنی جو فیشنیبل ہم مسلمان بن کے رہ گئے، جو برانڈڈ ملبوسات ہیں، اسی طرح لگژری گاڑیوں کا معاملہ ہے، اسی طرح پرتعیش رہائش گاہوں پر ہم اتراتے ہوئے فخر کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رہنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح موبائل کے استعمال کا جو معاملہ ہے وہ مناسب وقت کا انتخاب ہونا چاہیے موبائل کو استعمال کرنے کا۔ موبائل فون پر بات کرنے کے لیے جو مناسب وقت ہے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی شخص کو ایسے وقت میں کال کرنا جو عادتاً اس کے آرام کرنے یا سونے کا ٹائم ہو یا دیگر مصروفیات کا وقت ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نمازوں کے اوقات ہیں، نمازوں کے اوقات سے ہٹ کر موبائل پہ کال کرنی چاہیے۔ اسی طرح کام کاج یا آفس ٹائم میں کال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں، ایمرجنسی کی صورت میں رخصت ہے۔ جس شخص سے ٹیلی فون پر اکثر بات چیت ہوتی ہو تو اس سے پوچھ لیا جائے کہ ایسا اس کے لیے کون سا وقت مناسب ہے گفتگو کرنے کا، پھر جو وہ وقت بتائے اس وقت کے مطابق کال کر لی جائے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے، اس کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر ایک دفعہ کال کر لی ہے تو سامنے والے نے اگر وہ کال پک نہیں کی تو تھوڑی دیر پھر آرام کر لیا جائے، ٹھہر جایا جائے۔ ہم تو مسلسل کال پہ کال کرتے ہیں، ایک دفعہ نہیں اٹھائی چلیں جی دوسری دفعہ نہیں اٹھائی چلیں جی تیسری دفعہ۔ یہ نماز کے اندر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کا لگاتار موبائل بجتا رہتا ہے، لگاتار۔ اچھا، اس میں ہم پھر تھوڑا شدت والا معاملہ بھی ہماری طرف سے دیکھنے میں آتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس بیچارے کو پتہ نہیں، موبائل وہ کوشش کر رہا ہے، بند نہیں ہو رہا، اس کو مسئلے کا پتہ نہیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو عمل قلیل میں،
کثیر عمل میں نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو پھر یوں کرتے ہیں نا جی، موبائل جیب سے نکال کر پھر دیکھتے ہیں کس کی کال آ رہی ہے۔ ہمارے اپنے نمازیوں میں سے بھی ہیں کچھ، اس کو دیکھتے ہیں، دیکھ دکھ کے پھر اچھا پھر اس کو دیکھ کے پھر کاٹتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ عمل کثیر میں ہے، اس طرح نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں اس کی اجازت ہے، اگر کال آ رہی ہے تو آپ اس کو اول تو کوشش کریں کہ جیب کے اوپر سے اس کو کاٹ دیں، اگر نہیں بند ہو رہا تو پھر اس کو نکال کے بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ دیکھنے کی یا پھر اس کو رسپانس کرنے کی یہ اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک نے 3 اوقات ہمیں بتائے ہیں جو عام طور پر کسی سے ملاقات یا بات چیت کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ وہ 3 اوقات ہیں، ان 3 اوقات میں خصوصاً خیال رکھنا چاہیے موبائل استعمال کرنے میں۔ وہ 3 اوقات یہ ہیں: من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے اس میں ہمیں خاص احتیاط برتنی چاہیے۔ اس وقت بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے اور صرف شب خوابی کے لباس میں بھی ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتار رکھتے ہو، یعنی قیلولہ کے وقت۔ اس وقت اکثر لوگ جو اپنا عام روٹین کا لباس ہوتا ہے، ہر بندے کی اپنی ایک طبعی عادت ہے، عام روٹین میں عام کپڑوں میں اس کو نیند نہیں آتی، تو وہ جو نائٹ لباس ہوتا ہے وہ پہن لیا جاتا ہے تاکہ اس میں تھوڑا کپڑوں کی بچت بھی ہوتی ہے اور گھریلو معاملات کی بھی بچت ہوتی ہے، ان کو کم سے کم تکلیف دی جائے۔ تو اس وقت بھی انسان کو جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرا ومن بعد صلاۃ العشاء، نماز عشاء کے بعد، کیونکہ اس وقت انسان سونے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ یہ آداب ہیں موبائل استعمال کرنے کے کہ ان 3 اوقات میں خصوصاً خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح موبائل فون پر گفتگو ملاقات کے قائم مقام ہے۔ موبائل پہ جب ہم بات کرتے ہیں، جو ہم آمنے سامنے بات کر لیتے ہیں وہ موبائل پہ بھی بات ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ملاقات کے جو طور طریقے اور آداب اسلام نے بتائے، موبائل پر بات چیت کرتے وقت بھی ان کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ موبائل کی گھنٹی بجانا اسی طرح دروازہ کھٹکانے کے مترادف ہے، اور سنت یہ ہے کہ دروازہ 3 بار کھٹکھٹایا جائے، 3 بار سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ حدیث رسول ہے۔ یہ بخاری کتاب الاستئذان ہے، حدیث نمبر ہے 6245۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع، جب تم میں سے کوئی 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے۔ لہٰذا فون کی 3 گھنٹیاں بامر مجبوری بجانی چاہیے۔ 3 بار گھنٹی بجانے کے بعد اگر کوئی فون پک نہیں کرتا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت رابطہ جو ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ 3 بار سے زائد گھنٹی بجانا یہ خلاف سنت کام بھی ہو جائے گا۔ اگر کوئی فون کی گھنٹی کاٹ دے تو اس کا مطلب تو واضح یہ ہوتا ہے کہ مطلوبہ آدمی فی الحال مصروف ہے، لہٰذا اس کو پھر اس کی مصروفیت کے اندر خلل نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح موبائل فون استعمال کرنے کے آداب میں ہے، ہم اکثر فون جب سامنے والا پک کر لیتا ہے تو ہم فوراً نہیں ہاں جی کی حال چال ہے، یا بسا اوقات ہم شروع کرتے ہیں ہاں ہیلو، ان جملوں سے ہم فون بات کرنے کا آغاز کرتے ہیں، جبکہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ کال جب مل جائے تو پھر گفتگو کی ابتدا سلام سے کرنی چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام قبل الکلام، یہ ترمذی کتاب الاستئذان حدیث نمبر 2699 ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بات چیت کرنے سے پہلے سلام کر لینا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی یہ ارشاد ملتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، فرمایا جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، یہ ملتے وقت اچھی دعا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے، یہ مبارک اور پاکیزہ کلمہ ہے۔ مندرجہ بالا حدیث سے اور قرآن کی آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ ملاقات کے وقت سلام کرنا یہ دینی شعائر ہے، دینی شعار ہے۔ ملاقات چاہے بالمشافہ ہو یا موبائل فون پر، اس کا آغاز جو ہے وہ ہمیں سلام سے کرنا چاہیے۔ یہ چند موبائل استعمال کرنے کے اسلامی آداب تھے۔ اگر ہم اس کے
تقاضوں کو بروئے کار لا کر ہم اس پہ عمل کریں گے، عملی زندگی کا حصہ بنائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بے شمار اس کے فوائد دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص سے مالا مال فرمائے، اور جو ہم نے حدیث رسول قرآن مجید کی آیات بینات سنی سنائیں، اللہ اس کا جو ایصال ہے ہم سب کے والدین اور اساتذہ کی روحوں کو ایصال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔